اس کی ترجمہ اور تشریح تو کل گزر چکی تھی کہ جی جادو کے اعتبار سے کتنے حالات ہیں، کیا اعتبار ہے، جادو کہاں اثر ہوتا ہے، کہاں اثر انداز نہیں ہوتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جن لوگوں نے جادوگر کا اعتراض کیا اس کا جواب، یہ ساری تفصیل کل تفصیل سے گزر چکی تھی۔ آج ان آیات کے صرف ترجمہ کر کے اگلی آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیچھے ہو گئے، اتباع کرنے لگے اس کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو علم انہیں شیطان پڑھایا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جادو۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور اس علم کے پیچھے ہو گئے جو نازل کیا ہم نے دو فرشتوں پر، بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، شہر بابل کے اندر ہاروت اور ماروت پر۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، نہیں سکھاتے تھے وہ کسی اور کو بھی، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے پہلے اسے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، سو تم اس کا کفر مت کرو، انکار مت کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس وہ سیکھتے تھے ان سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ علم کے جس کے ذریعے تفریق پیدا کریں مرد اور عورت کے درمیان۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ، اور نہیں وہ نقصان کر سکتے اس کے ذریعے، من احد، کسی ایک کبھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرهم، جو چیز ان کو کیا جی نقصان دے، ولا ينفعهم، اور انہیں فائدہ نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، تحقیق خوب جان چکے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا یا اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر اس کے بدلہ کوئی بھی حصہ ان کا نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچا اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو سمجھ ہوتی، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اس سے بہتر پاتے اللہ کے ہاں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ سمجھتے۔ یعنی یہ جو جادو ٹونے کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں پڑ گئے، انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ نہیں ہے جی؟ اس لیے جادو کروانے وغیرہ سے کیا ہے جی، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے اجتناب کیا جائے، اور یہ لوگ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ بھئی جادو کیا ہے جی اثر انداز نہیں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، جادو اثر انداز بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ما تحت الاسباب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے تو چھری سے بھی، چھری آپ کوئی بندہ مارے آپ کو نہ لگے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے چھری کے نیچے نہیں بچایا، آپ کو ایک بندہ آگ میں پھینک دے، جلا دے، لیکن آپ اس کے آگ کے اندر بچ جائیں، اللہ ایسا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ لیکن قاعدہ ضابطہ دنیا کا قانون کیا کہتا ہے؟ دنیا کو جو اسباب اختیار کریں گے، جس اچھے اسباب اختیار کریں گے تو آپ بچ جائیں گے، اور برائی کے اسباب اختیار کریں گے اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ ایسے ہی کوئی بندہ اگر جادو کرتا ہے تو اس کا اثر ضرور انسان پر پڑتا ہے، ہاں اگر انسان اپنی حفاظت کے لیے اعمال وغیرہ کرتا رہے تو وہ جادو تو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی ان اعمال کے ذریعے اس کی کیا ہو جائے گی جی حفاظت ہو جائے گی۔ بات سمجھائے گی کہ نہیں جی؟ اور اعمال میں نے سہولے سے اعمال کل آپ کو بتائے تھے، آسان سے بالکل جی، ہاں سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ صبح شام پڑھیں، کوئی چیز انشاءاللہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا تقولوا رائنا، نہ تم کہو رائنا، وقولوا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم،
اور کافروں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ یہاں یہ بات سمجھے جی، رائنا، رائنا یہ ایک لفظ ہے کہ ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف اپنی توجہ صحیح طریقے سے مبذول فرما، ہمیں دیکھ۔ اس قسم کے الفاظ کے لیے لفظ رائنا استعمال ہوتا ہے۔ یہ عربی کے اندر یہ رائنا کا لفظ عبرانی زبان میں، کون سی زبان میں؟ عبرانی زبان میں رائنا کا لفظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں رائنا کا لفظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی کے اندر اس کا مطلب تھا رائنا، ہمیں دیکھ۔ اب یہ یہودی کیا کرتے؟ یہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتے جی رائنا، یہ اس لفظ کو ذرا سے لمبا کر کے ایسے کہتے جو بد دعا کی صورت میں چلا جائے۔ اور مسلمان تو عربی تھے سارے، وہ بیچارے سمجھتے نہیں، وہ بھی رائنا رائنا نبی اسلام کو کہتے، وہ اپنے معنی میں کہتے کہ ہماری طرف دیکھیے جی۔ اب یہ یہودی آتے اور کیا جی بطور بد دعا کے کہتے، اگرچہ مطلب ایک زبان اس کا معنی ہو رہے اور دوسری زبان اس کا معنی ہو رہے۔ تو اب کیا ہوا جی، پھر آپس میں بیٹھ کے خوش ہوتے، بھائی پہلے تو ہم نبی کو پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے تھے، اب تو ہمارے ہاتھ ایسی بات آ گئی ہے کہ ہم ڈائریکٹ بھی کہتے منہ پر بھی کہتے ہیں، لیکن مسلمان سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ بطور بد دعا بھی کہتے، عبرانی زبان کا معنی لیتے، اور مسلمان بیچارے ساتھ وہ تو عربی والا معنی لیتے۔ اس لیے اللہ رب کائنات نے کیا ہے جی مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم نے آئندہ کے بعد نبی کو رائنا نہیں کہنا، بلکہ تم نے نبی کو کہنا انظرنا۔ مطلب رائنا کا اور انظرنا کا عربی کے اندر دونوں کا ایک مطلب ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، لیکن تاکہ یہودیوں کی یہ 2 نمبری کا دروازہ بند ہو جائے، ان کی یہ جو کیا جی سازش چال ہے اس کا دروازہ بند ہو جائے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آئندہ کے بعد نبی کو تم نے رائنا نہیں بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف کیا جی یہاں پر اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم نبی کو رائنا نہ کہو، بلکہ وقولوا انظرنا، آپ نبی کو ہماری طرف انظرنا کہیے، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے رائنا کا مطلب لفظ درست ہے کہ نہیں، مطلب درست ہے کہ نہیں عربی کے اندر، اور مسلمان عربی میں ہی کہتے تھے، لیکن آپ کوئی ایسا جائز کام کرتے ہیں، آپ کوئی ایسا جائز کام کرتے ہیں کہ جو کسی ناجائز کام کا دروازہ کھولتا ہے، توجہ، ایسا جائز کام جو کسی دوسرے ناجائز کام کا دروازہ کھولتا ہے، یا آپ کے جائز کام کو دیکھ کر عام لوگ، مثلا ایک عالم ہے وہ ایک کام کرتا ہے، تو اب معاملہ یہ رہے گا، مثال کے طور پہ پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، اگرچہ بیٹھ کر پینا افضل ہے، لیکن ایک عالم دین اگر کھڑے ہو کر پینا شروع کرے گا تو عام لوگ تو نہیں سمجھیں گے، وہ تو اعتراض یا دوسری صورت میں آ جائیں گے، تو اس لیے عالم کو چاہیے بھائی وہ ایک افضلیت پہ عمل کر لے، اگرچہ اس کے پاس فتویٰ اور کیا جی مسئلہ موجود ہے جی، تو اس لیے ایسی ترتیب سے آپ سمجھ جائیں کہ جی اگر آپ کے کسی صحیح عمل سے کوئی دوسرا متشبہ میں پڑتا ہے تو آپ اس صحیح عمل کو بھی چھوڑ دیں۔ صحیح عمل سے مراد آپ یہ سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل حضرت عبد المطلب نے، نبی کے وسلم کے دادا نے، خانہ کعبہ جو ہے نا، خانہ کعبہ اس کی اتنی جگہ تھی ساری، اتنی، یہ صف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اتنی جگہ تھی اس کی ساری، لیکن جب وہ بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، ان کے پاس اتنا فنڈ نہیں تھا، اتنے پیسے، اتنا چندہ نہیں تھا
کہ وہ چونکہ گرا دیا تھا، گر گیا تھا، دوبارہ سے سر نو تعمیر کر رہے تھے کہ وہ ساری کی ساری چار دیواری لگا سکیں. ان کے پاس پیسے آدھی چار دیواری کے تھے، اتنی جگہ کے تھے، اور کافروں سے انہوں نے چندہ بھی وصول، کیونکہ وہ دین توحید پر تھے اس کے مطابق جو علماء کی اکثر رائے ہے. تو اب کیا جی، انہوں نے چندہ نہیں لیا، آدھی جگہ کو باہر چھوڑ دیا اور آدھی جگہ پر انہوں نے کیا کر دیا، چار دیواری لگا دی، چار دیواری لگا دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اظہار فرماتے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو جس طرح قریش نے تعمیر کیا ہے آدھی جگہ پر، اس کو ہٹا کر پوری جگہ پہ تعمیر کر دوں. جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس پوری جگہ پہ چار دیواری دوبارہ سے تعمیر کر دوں. لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور یہودی پروپیگنڈا کریں گے کہ بھائی یہ کیسا نبی ہے، بھائی اچھے بھلے قبلے کو توڑ کر بڑا کرنے کی چکر میں لگ گئے جی، تو مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پڑ جائیں گے. اگرچہ یہ کام کرنا جائز تھا لیکن نبی نے پھر بھی چھوڑ دیا. بات سمجھا ہی نہیں ہے جی. اور اس کے اندر ایک حکمت سمجھے. بعد میں ایک صحابی نے ٹھیک ہے جس کو توڑ کر کے نبی اسلام کی خواہش تھی تو انہوں نے دوبارہ سے تعمیر کر دیا. پھر حجاج بن یوسف آیا، اس نے دوبارہ سے کیا جی اسی پہ تعمیر کر دیا کہ جس کے اوپر کیا جی انہوں نے کیا تھا، اپنا قریش نے کیا تھا. اب یہ سلسلہ چلتا رہا تو بالآخر علماء کرام نے یہ متفقہ طور پر فتویٰ دے دیا کہ اب بیت اللہ جس درجے پر ہے، جتنی سال پر ہے، اس سے بڑا اور چھوٹا اس کو نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر یہی فتنہ لگے رہے گا، بنو عباس آئیں گے وہ بڑا کریں گے، بنو امیہ آئیں گے وہ چھوٹا کرتے رہیں گے، یہ تو بڑا چھوٹا ایک نئے فتنہ بن جائے گا. تو اس لیے کیا جی حکم دیا کہ آئندہ اس کو کیا جی توڑنا وغیرہ نہیں. یہاں پر ایک حکمت کی بات بھی سمجھ رہے. خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر وہی بندہ جائے گا جس کے پاس کوئی عہدہ ہوگا، کوئی مالدار ہوگا، ہاں جی کوئی وزیر اعظم وغیرہ ہوگا. عام بندہ جا سکتا خانہ کعبہ کے اندر؟ نہیں جا سکتا. اب وہ باہر جو جگہ ہے خطیب جسے کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی گول سی دیوار جو لگی ہے، اس کے اندر کا جو ایریا ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا ایریا ہے. مثلا یہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور یہ یہاں پر ایک گول سی گول بنی ہے دیوار سی، خطیب سے کہتے ہیں. اب یہ جو ایریا ہے یہ والی جگہ، یہ والی جگہ بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی ہے. اب آج کا ہمارا کوئی غریب مسلمان اگر جائے گا وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتا، یہاں پہ جائے گا خانہ کعبہ کی زمین کے اندر پاؤں رکھنے کے فضیلت سے بھی حاصل ہو جائے گی. بات سمجھے گی نہیں جی یہ بات. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کے جائز کام سے، اور یہ بھی ایک بات سمجھیں، ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کے ذہن میں شکوک و شبہات پڑیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے یا دوسرے کے ذہن کو صاف کرنا چاہیے. مثال لے لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں جا رہے اور ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ غالباً ام حبیبہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات میں سے ایک تھی. تو قریب سے ایک صحابی گزرے، اندھیرا تھا، قریب سے ایک صحابی گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کراس ہوئے گزر گئے تو نبی اسلام نے صحابی کو آواز دی، روکا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایک میری بیٹی فاطمہ ہے اور دوسری میری زوجہ فلاں ہے. صحابی نے اس کی یا رسول اللہ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت. اب بات کو توجہ کیجئے جی، کیوں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، معصوم ہے، پاک ہے، اور پھر صحابہ جیسی ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب کائنات نے عطا فرمائے وہ نبی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آئندہ آنے والی امت کو نبی نے یہ سبق سکھا دیا. صحابی نے یا رسول اللہ میں بلا آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر، آپ کو تو ضرورت نہیں. نبی نے کیوں بتایا؟ یہ نہ سمجھے بھائی نبی اس وقت رات کے اندھیرے میں کن عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے نبی نے اسے روک کر بتایا. فرمایا یا رسول اللہ میں تو اسے گمان بھی نہیں کر سکتا تھا. فرمایا کہ انسان کے جسم میں
شیطان اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے. فرمایا کہ جب خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے ایسے شیطان گردش کرتا ہے. یعنی کسی بھی وقت تمہارے ذہن میں فطور اور خیال اور وسوسہ ڈال سکتا ہے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے ایسے مقامات پر کھڑا ہونا جہاں پر دوسرے کو شبہ پڑے ایسی جگہ پر بھی کھڑا ہونا نہیں چاہیے. بات سمجھ آئی؟ ہاں تو یہ ان آیات سے کیا جی خلاصہ کلام یہ رہا کہ جی کوئی ایسا جائز کام جس سے کیا جی کسی برائی کا دروازہ کھلتا ہو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. جیسے آپ آسان سی مثال لے لیں تیسرے کی دعائیں آج کل تعزیت کرنا مستحب ہے. 3 دن تک تعزیت کے لیے جانا تعزیت کرنا مستحب ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے جی ایک مسئلہ ذہن میں رکھیے تعزیت 3 دن میں 1 مرتبہ جانا مستحب ہے. 3 دن میں 1 مرتبہ جانا مستحب ہے. جو بندہ 1 مرتبہ چلا گیا تعزیت کے لیے دوبارہ اس کے لیے جانا بھی درست نہیں ہے. یہ 3 باری تعزیت کو جلسا 3 دن میں 1 مرتبہ تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے. تینوں کے تینوں دن یا 3 ٹائم کا یہ تعزیت کے لیے جو 1 مرتبہ چلا گیا دوسری مرتبہ جانا اس کے لیے بھی جائز اب نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب یہ بات کہ اب تعزیت تو بالاستحباب ہے ٹھیک ہے مستحب عمل ہے لیکن لوگ وہاں پر جا کر لاس بیر تک یا پور تک ہے. اور دوسری بات کیا ہے جی یہ اپنا فروٹ تقسیم کرنا اور پھر کیا جی لنگر چلنا اور روٹی کے ٹائم پر جانا اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم نے بنائی ہوئی یہ ساری ایک برائی کا دروازہ کھول رہی ہیں. تو اس لیے اگر کسی ایک مستحب کو پورا کرنے کی وجہ سے کوئی دوسری بدعت جنم لے رہی ہے تو آپ اس مستحب کو بھی چھوڑ دیں تاکہ بدعت بھی جنم نہ لے. اور کل سمجھ آئی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب نہیں چاہتے یہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے. ما یود نہیں چاہتے الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولل مشرکین اور نہ یہ مشرک چاہتے ہیں ان ينزل علیکم من خیر من ربکم کہ نازل ہو تمہارے اوپر بلائی خیر تمہارے رب کی طرف سے. یعنی مسلمانوں پر جب کوئی اچھا فیصلہ اچھی فتح یا کوئی بلائی کا حکم آتا ہے تو ان کو یہ بات اچھی لگتی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ مسلمان یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا نا کہ ہمارا دین سچا ہے اور ہم ہی اللہ کے قریب ہیں. تو مسلمانوں کے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف کیا جی اچھائی پہنچتی کوئی بلائی پہنچتی تو یہ مسلمانوں کے کیا ہو جاتا ہے جی خلاف ہو جاتے مقابلے میں آ جاتے جی. ایسا کیوں ہوتے جی؟ ترجمہ کر لیں دوبارہ سے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو لا تقولوا رائنا نہ کہو تم رائنا وقولوا انظرنا بلکہ تم کہو کیا جی انظرنا ہمیں دیکھیے واسمعوا اور سنتے رہو. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے واسطے کیا جی دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے یہ لوگ جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولل مشرکین اور نہ مشرکوں میں سے ان ينزل علیکم من خیر کے نازل ہو تمہارے اوپر کوئی بہتری من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خاص کر لیتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم بے شک اللہ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. رب زدنی علما وادخلنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی